ایک بہن نے سوال پوچھا کہ بچے جوتے سمیت جہاں نماز سے گزر جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ بچے اگر چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، جوتے سمیت نماز سے گزر گئے تو کوئی حرج نہیں، بس اگر نجاست لگی ہوئی تھی جوتوں پر اور جہاں نماز پر لگ گئی ہے تو جہاں نماز کو پاک کر لیں۔ باقی بچے ہیں، بچوں پر کوئی جو ہے وہ شریعت کا قلم نہیں ہوتا، لیکن آپ انہیں آداب ضرور سکھایا کریں۔ پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ خلا کے لیے کورٹ میں دعویٰ دائر کیا تو کیا اس سے خلا ہو جاتا ہے؟ خلا کورٹ کے اندر جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو شوہر کو بلایا جاتا ہے۔ اگر شوہر جو ہے وہ خود طلاق کے پیپر پر، خلا کے پیپر پر سائن کر دے یا زبان سے کہہ دے تو اس صورت میں تو ہو جاتا ہے، کیونکہ بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہی کھولے گا تو کھلے گی، قرآن کی نص ہے۔ لیکن اگر شوہر حاضر نہیں ہوا یا شوہر نے رضامندی ظاہر نہیں کی اور کورٹ نے یک طرفہ ڈگری جاری کی ہے تو اس صورت میں ہمارے فقہ حنفی کی روح سے خلا نہیں ہوتا۔ اور فسخ نکاح کی جو صورت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو جب تک وہ فسخ نکاح کی شروط ملوز نہ رکھی گئی ہوں تو فسخ نکاح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا 4 سال کا بچہ ہے، نماز کے دوران مصلی کے آگے سے گزر جاتا ہے۔ اگر بچہ مصلی کے آگے سے گزر جائے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، نماز آپ کی ختم نہیں ہوتی، آپ گھبرائیں نہیں۔ پھر جو ہے وہ پوچھا کہ غسل خانے میں غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت رہتی ہے یا غسل سے ہی وضو ہو جاتا ہے؟ غسل سے بھی وضو ہو جاتا ہے، الگ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن ثواب وضو کا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر آپ نے غسل کے دوران وضو کی بھی نیت کر لی ہو تو وضو کا بھی ثواب مل جائے گا، لیکن وضو کی نیت نہیں کی تو وضو تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بہن نے سوال پوچھا میری بہن کو نماز نہیں آتی، روزہ رکھتی ہے، ہم سب اسے کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہوتا، نماز وہ سیکھتی ہے، سیکھ نہیں پاتی۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، نماز الگ سے مستقل عبادت ہے، روزہ الگ سے مستقل عبادت ہے۔ روزہ اگر وہ رکھتی ہے آپ روزے سے منع نہ کریں، روزہ رکھنے دیں۔ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جو پورا لیا نہیں جا سکتا پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اور نماز کے لیے آپ انہیں ترغیب دلائیں اور وہ بھی کوشش جاری رکھیں۔ نماز کی معافی نہیں ہے لیکن روزے سے آپ انہیں نہ روکیں۔ پھر بہن نے پوچھا، بھائی نے پوچھا 7 مہینے کا بچہ ہے تو کیا والدہ روزے میں دودھ پلا سکتی ہیں؟ والدہ روزے میں دودھ پلا سکتی ہیں، فیڈ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورت کے مینسز ختم ہوئے مگر غسل نہیں کیا تھا، روزہ رکھ لیا، پھر روزے کی حالت میں غسل کیا تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ختم ہو گئے تھے تو روزہ لازم ہے، روزہ رکھ لینا ضروری ہے، رکھ لیا اور اس دوران غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، روزہ ہو گیا۔ تلاوت کے وقت قبلہ رخ ہونا یہ افضل ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح واش روم میں وضو کرنے کی اجازت ہے، واش روم میں وضو کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ چھینٹے وغیرہ سے اجتناب کریں۔ روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھ کر جو ہے وہ روزے کے دوران اگر مینسز آ جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں ہوتا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ 12 سال کا بچہ ہے اور مسلسل پیشاب وغیرہ کی اس کی تکلیفیں نکلتا رہتا ہے، اس کو روزہ رکھوا سکتے ہیں تو بالکل روزہ رکھوا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا پیشاب نکلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں مگر احتیاط کریں کہ اس کی ذرات وغیرہ حلق میں نہ جائیں، اگر حلق میں چلے گئے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ختم ہو سکتا ہے، اور روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب اس میں جہاں تک انجیکشن کا تعلق ہے، اس میں علماء کے 2 گروہ ہیں، اور ایک کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور ایک گروہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں اب تک یہی بات عرض کرتا ہوں کہ اس میں اجتناب کرنا چاہیے، اور جو دونوں علماء کی گروہ ہیں دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، تو اب کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ نہ کہے کہ میں ایک مسئلہ یہاں سے لے لوں دوسرا مسئلہ وہاں سے لے لوں۔ جو جس عالم دین کو فالو کرتا ہے تو اس کے کہے ہوئے مسلک کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ یعنی اپنی ذاتیات کو پس پشت ڈالے اور شریعت کی پابندی ملحوظ خاطر رکھے۔